رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دعائے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بنیان مجلس کے صف عزا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص علی بھائی کو مولا صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ محسن فرید بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کے منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات بر محمد۔ اللہ اکبر۔
सामने मोहतरम अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये नवी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है हकीकत अस्माए हुस्ना। इन दिनों में आपके सामने ये अर्ज़ करता रहा कि खुदावंद आलम ये चाहता है कि उसके बंदे उसके साथ दुआ का ताल्लुक़ हमेशा कायम रखें, उसके बंदे उसे पुकारते रहें और उसके जवाब देने की शर्त भी यही है कि बंदे पुकारेंगे तो मैं जवाब दूंगा, और जवाब भी मैं बंदों को दूर से नहीं करीब से देना चाहता हूँ। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ये मेरे बारे में सवाल करते हैं, मैं करीब हूँ, बहुत करीब हूँ, और जब मुझे पुकारा जाता है तो मैं उस पुकार का जवाब देता हूँ। अब उसके करीब पुकार का जवाब कैसे लिया जाए, किस तरह पुकारा जाए, तो फिर उसने लुत्फ़ फरमाया कि इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसके अस्माए हुस्ना हैं, उनके ज़रिए उसे पुकारा जाए, और सिर्फ उनके ज़रिए पुकारा ना जाए बल्कि उन अस्मा की मारिफत भी हासिल की जाए, क्योंकि जो उन अस्मा की मारिफत हासिल नहीं करते वो बहुत जल्द अपने किए का नतीजा देख लेंगे। यानी ये अस्मा की मारिफत हासिल करना वाजिबात में से है कि इनकी मारिफत हासिल की जाए, क्योंकि रोज़ महशर नतीजा सामने जिनका आना है, जिन चीज़ों के बारे में ये कहा जाएगा कि अगर नहीं करोगे तो इसका नतीजा भुगतोगे, वो सारी वो चीज़ें हैं जो वाजिब हैं। ठीक, हाँ, वाजिबात वो हैं कि जिन्हें अगर नहीं करेंगे तो फिर उनका वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा, उनकी वहाँ पे सज़ा दी जाएगी। अगर वाजिबात में से है इरफान हासिल करना तो फिर हम सब पर ये लाजिम और वाजिब है कि हम उस इरफान के सफ़र पर निकलें, हम इरफान हासिल करने की कोशिश करें। तो मुसलसल इन दिनों में आपके सामने उन्हीं अस्मा के इरफान के सिलसिले में गुफ्तगू होती रही कि वो अस्मा कौन है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी ताकत क्या है, और इन पाक हस्तियों ने इन दुआओं के ज़रिए हमें उन अस्मा की ताकत से आगाह किया है कि उन अस्मा की ताकत क्या है, कुव्वत क्या है, इख्तियार क्या है, और वो अस्मा कब से हैं और किस किस को उन अस्मा की वजह से अल्लाह की तरफ से इनाम दिया गया है। आज भी आपके सामने एक दुआ पढ़ने जा रहा हूँ, फिर उस दुआ के रब्त के साथ अमीर कायनात का एक खुतबा है। जहाँ तक मेरी हिम्मत हुई, तबीयत कुछ नासाज है, उम्मीद है आप दुआ फरमाएंगे तो मैं अपने हिस्से की ड्यूटी अदा करने की कोशिश करूँगा। फिर उसी दुआ के साथ एक खुतबे का रब्त है, उस जानिब आपको ले जाऊँगा और चंद जुमले वो भी अपने दोस्तों के सामने हदिया करूँगा। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद आले मोहम्मद की ज़ात है। इससे पहले कि दुआ पे जाऊँ, ये सवाल कोई दूसरी तीसरी दफ़ा मेरे पास आ चुका है कि मैंने अपने बेटे का नाम सैयद मुर्तजिज़ हैदर रखा है। अहले सुन्नत के अलावा अपने अहले तशरीह भी कहते हैं कि ये नाम नहीं रखना चाहिए, आप रहनुमाई फरमाएं। नाम में कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बिल्कुल ये नाम रख सकते हैं। मुर्तजिज़ एक तो निस्बत भी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक सवारी की तरफ, और दूसरा मुर्तजिज़ कहते हैं रजस पढ़ने वाले को, जो रजस पढ़े मैदान में जाकर। इमाम के घोड़े का नाम भी मुर्तजिज़ इसीलिए था कि वो मैदान में जाकर रजस पढ़ता था। हाँ, और मुर्तजिज़ का रजस लोगों के लिए काफी हो जाता था, फिर हुसैन को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। सलामत है, मौला अपना अता फरमाए। तो नाम में कोई कबाहत नहीं है, मुर्तजिज़ हैदर बिल्कुल नाम रख सकते हैं। बेहतर होगा मुर्तजिज़ हुसैन कर दें, क्योंकि सवारी मेरे मौला की है। इमाम के साथ रब्त दे दीजिए। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद आले मोहम्मद। ये अगर आपने बुलंद पढ़ी है तो आहिस्ता सलवात पढ़ दें। अल्लाह
کہیں کہیں جملے کچھ سخت آئیں گے، کوشش کیجئے گا مجھے تشریح نہ کروائیں اور بس سمجھتے چلے جائیں اور میں ان جملوں کو پڑھ کے آگے نکل جاؤں۔ پہلے لفظ ہیں یہ دعا اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے اس دعا کو نقل کیا ہے، اور یہ دعا 17 ربیع الاول رسول اللہ کی دنیا میں تشریف لانے کے دن کے یہ دعا ہے کہ جب 17 ربیع الاول ہو تو اس دن اس دعا کی تلاوت فرمائیے۔ اور اب دعا کے جملے بس ملاحظہ فرمائیے۔ دعا شروع ہو رہی ہے، اسألوکا یا اللہ، اے اللہ مجھے عطا کر بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ آدم، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے آدم نے توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ یا اسألوکا بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ آدم، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تجھے آدم پکارتا رہا اور تو نے اس کی توبہ قبول کی۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے آدم نے تجھے پکارا اور تو نے اس کی توبہ قبول کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، دونوں میاں بیوی کو دنیا کے الگ الگ حصوں میں اتارا گیا، حضرت آدم سفر کرتے 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 یہاں پہنچے کہ جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اور یہاں پہ حضرت آدم اس قدر روئے کہ جناب آدم کے آنسوؤں سے گڑھے بھر گئے، پانی کے گڑھے جناب آدم کے آنسوؤں سے بھر گئے، اس قدر روئے، مسلسل گریا۔ اور وہی دعا کے جو قرآن مجید میں ان کے نام سے منسوب ہے، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا مسلسل پڑھتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور زمانہ گزر گیا، آدم دعا کر رہے ہیں اور دعا کا وہاں سے جواب کوئی نہیں آ رہا۔ ایک دن جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے آدم سنو، خداوند عالم کیفیتوں سے بالا تر ہے، وہ کیفیتوں سے مبرہ ہے، وہ کیفیتوں سے پاک ہے، اس تمہارے رونے دھونے کا اثر کوئی نہیں ہوگا، رونے دھونے کا اثر کوئی نہیں ہوگا۔ اگر توبہ قبول کروانی ہے تو رستہ کوئی اور اختیار کرنا پڑے گا، آدم نے کہا جبریل پھر تو ہی بتا دے کہ وہ رستہ کیا ہے۔ کہنے لگا آدم تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ جس نام کے صدقے تجھے خلافت ملی ہے اسی نام کو لے، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جیو حیدری، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ اسی نام کے صدقے آدم تیری توبہ قبول ہوگی، وہ نام لے، اسی نام کے صدقے تیری توبہ قبول ہوگی۔ اب خیال رہے آدم ابو البشر ہے، آدم تمام انسانوں کا باپ ہے، آدم معصوم نبی ہے، تو پھر دنیا والوں کو خیال کرنا چاہیے نا، جب تمہارے باپ کی توبہ علی کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو تمہاری توبہ۔ جی سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے، زندگی عطا سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ جب تمہارے جد آدم کی توبہ بغیر اس اسم کے قبول نہیں ہوتی تو پھر کسی اور کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اسألوکا بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ آدم، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے آدم تجھے پکارتا رہا اور تو نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اب حضرت آدم کے پہلے جو دو بیٹے تھے حابیل و قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کے بعد اللہ نے پھر دو بیٹے دیے، شیس اور یافس۔ شیس اور یافس، ان میں جو شیس ہیں وہ جانشین قرار پائے تھے، انہیں ہبۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ نے جو ہبہ کیا حابیل کے بدلے وہ جناب شیس ہیں۔ اور دونوں بھائیوں میں سے حالانکہ دونوں نیک تھے، دونوں پاک باز تھے، پہلے دونوں میں تو حابیل نیک اور طاہر اور قابیل قاتل بنا، بدکار بنا، لیکن یہ دونوں نیک تھے، پاک تھے، طاہر تھے۔ لیکن ان دونوں میں سے جو خلافت ہے وہ شیس کو ملی ہے۔ وجہ بیان کی گئی کیوں ملی ہے، اسألوکا بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ شِيسَ ابْنَ آدَمَ فَجَعَلْتَهُ وَسِيُّ أَبِيهِ بَعْدَهُ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جس کے ذریعے شیس نے پکارا تو وہ نبی کا وسیع ہو گیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے شیس نے پکارا تو وہ نبی کا وسیع ہو گیا، نبی کا خلیفہ ہو گیا، نبی کا جانشین ہو گیا۔ اس کا مطلب نبی کا جانشین ہونے کے لیے علی علی کرنا پڑتا ہے، علی کو بھونکنا نہیں ہوتا۔ سلامت رہے، مولا کو عطا، یا علی یا علی یا
حیدر علی علی کرنا پڑتا ہے، علی کے ذریعے پکارنا پڑتا ہے تو پھر منزل ملتی ہے تجھے اس اسم کا واسطہ جسے شیس نے پکارا تو وہ خلیفہ ہو گیا، وہ وسیع ہو گیا، اسے عہدہ مل گیا۔ یہ ساری دعا سنے تو میں نے بس ایک نتیجے تک پہنچنا ہے۔ اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے شیس نے تجھے پکارا، وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ إِدْرِيسَ فَرَفَعْتَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے ادریس نے پکارا تو تو نے اسے آسمانوں پہ بلا لیا۔ اللہ اکبر، آپ حضرات اس بات سے تو اچھی طرح واقف ہے نا، اولین میں سے ادریس ہے جسے خداوند عالم نے وہاں پہ زندہ رکھا ہے۔ ادریس اولین میں سے ہے جسے زندہ رکھا گیا، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، یعنی آخرین میں سے حضرت عیسیٰ اور اولین میں سے حضرت ادریس کو زندہ رکھا گیا۔ انہیں خیاط الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی کے جو کپڑے سینے کا کام کرتا تھا، اللہ جانے جتنا سیتا تھا شاید علی علی کہہ کے سیتا تھا۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اور صرف کپڑے سینے کا نہیں، اس وقت دنیا کے اندر ساری دنیا حساب کی بنیاد پر، میتھمیٹکس کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہے، حساب کی بنیاد ادریس نے رکھی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں نے، یہ جو جدید زراعت ہے، اس زراعت کی بنیاد جناب ادریس نے رکھی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، یعنی جتنے علوم ترقی کر رہے ہیں ان علوم کی بنیاد ادریس نے رکھی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے باب العلم کو پکارتا تھا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ تو علم کی بنیادیں رکھتا چلا جا رہا تھا اور اسے زندہ وہاں پہ بلایا گیا۔ میں نے کہا شاید علی علی کرتا تھا اور اپنے کام کرتا رہتا تھا، اور اسے بلانے کی، باہر رکھنے کی وجہ اولین میں سے شیس کو رکھا جا سکتا تھا، آدم کو رکھا جا سکتا تھا زندہ، اسی جناب ادریس علیہ السلام کو زندہ کیوں رکھا گیا؟ سمجھ اس دن آئی کہ جس دن انہی اسماء حسنہ میں سے ایک اسم نے دو اسماء سے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا حیدر حیدر۔ جی ہے جی ہے، پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں میں۔ ایک اسم نے دو اسماء سے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، حالانکہ کسی کو دیے نہیں تھے، اللہ نے پہلے درزی وہاں پہ رکھا اس لیے تھا کہ ان اسماء کا درزی کم از کم نبی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ میرے اللہ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ، پریشان تو نہیں ہو رہے حضرات، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے ادریس نے تجھے پکارا، فَرَفَعْتَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو نے اسے عظیم بلندی کا مقام عطا کیا۔ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ نُوحٌ فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَرْقِ وَأَهْلَكَتْ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے نوح نے پکارا تو تو نے نجات عطا کی۔ وہ اسم پہلے آپ کو دکھا چکا ایک تختی کے ذریعے، وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ هُودَ علیہ السلام فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الرِّيحِ الْحَكِيمِ، تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے ہود نے تجھے پکارا تو تو نے اسے عذاب والی ہوا سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ صَالِحٌ، تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے صالح نے پکارا، وَدَعَاكَ بِهِ لُوطٌ فَنَجَّيْتَهُ، جس کے ذریعے لوط نے پکارا اور تو نے اسے نجات عطا کی۔ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ شُعَیب، اس اسم کا واسطہ جس سے شعیب نے پکارا اور تو نے اسے نجات عطا کی۔ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَجَعَلْتَ نَارَهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جس کے ذریعے ابراہیم نے پکارا تو تو نے اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ بس توجہ فرمائیے گا میری جانب، یہاں پہ میں دلیل دے دوں کہ یہ اسم کون سا ہے، اس اسم کے ذریعے جس سے ابراہیم نے تجھے پکارا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب نمرود علمی طور پر پریشان تو نہیں ہو رہا، حضرت ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکا، مناظرہ کیا، شکست کھا گیا، تو اب کہنے لگا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ابراہیم کو سزائے موت دی جائے، اور سزائے موت بھی ایسی کہ جو آنے والی دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے۔ توجہ، ایسی موت دی جائے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ طے یہ کیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔
توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ آج بھی اگر آپ عراق کی زیارت کرنے جائیں گے تو جب باب الشہر کی زیارت کرتے ہیں جہاں حضرت ایوب نبی کی قبر ہے اور ایک طرف امیر المومنین کی ایک فرزند کی قبر ہے، اسی سے اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہاں پہ وہ نمرود کے محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پہ آگ جلائی گئی تھی۔ آج تک وہ زمین سیاہ ہے، آج تک وہ زمین سیاہ ہے۔ پورے عراق سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، 9 میل کے علاقے میں آگ جلائی گئی، 9 میل کے علاقے میں اتنی لکڑیاں 9 میل کے علاقے میں آگ جلائی گئی۔ اور اب نمرود نے یہ کہا کہ میں اپنے دشمن کو خود جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے دشمن کو خود جلتا ہوا۔ اس نے ایک مینار تعمیر کروایا، اس مینار کے بھی نشان آج تک موجود ہیں کہ میں اس مینار پر بیٹھ کر ابراہیم کو جلتا ہوا، توجہ اذان محترم، ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھوں گا۔ مینار تعمیر ہو گیا، اس پہ بیٹھ گیا، آگ جل گئی۔ اب اتنی بڑی آگ میں پھینکے کون؟ تھوڑی سی آگ ہو، اتنی حدت ہوتی ہے کوئی قریب نہیں جا سکتا، پھینکے کون؟ اب طے کیا گیا منجنیق منگوائی جائے جس کے ذریعے پتھروں کو دور پھینکا جاتا ہے، منجنیق میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا۔ یہاں سے تاریخ طبری میں بھی یہ بیان موجود ہے، اور یہ بیان خود نمرود کا بیان ہے، نمرود کا بیان تاریخ طبری میں موجود ہے۔ اللہ نے شاید اسے وہاں بٹھایا ہی اس لیے تھا کہ جو کچھ آگ میں ہونے جا رہا ہے وہ اس کا گواہ بن جائے، اور پھر وقت آئے گا تو اس گواہی کا اعلان ہو جائے گا کہ وہ وہاں پہ تھا کون، وہ وہاں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ادھر ابراہیم کو جب پھینکا گیا، توجہ فرمائیے گا، یہاں سے قصص الانبیاء میں روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی جانب پھینکا گیا، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرتا تھا بھون کے گر جاتا، پرندہ گزرتا تھا وہ بھون کے گر جاتا ہے۔ اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم کو جب پھینکا گیا، جبریل نے خداوند عالم سے میرے اللہ تیرا خلیل ہے، تیرا خلیل نبی ہے، اگر اجازت دے تو میں جا کے اس کی مدد کروں، اسے اپنے پروں پر لے لوں اور اسے آگ سے نجات دلا دوں۔ کہا جاؤ جاؤ جبریل، اگر مدد لیتا ہے تو کرو۔ اللہ اکبر، بس یہی منزل ہے، اگر وہ مدد لیتا ہے تو جاؤ اور جا کر مدد کرو۔ یہ تیزی سے بجلی جیسے تیزی سے حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اے نبی اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اگر چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، اپنے نرم پروں پر آپ کو لے جاؤں، آپ کو اس آگ سے نجات دلا دوں۔ عاشق الہی ہے، پلٹ کے کہنے لگا جبریل دور ہے، آج مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ آج مجھے خدا کے علاوہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ جناب جبریل پیچھے ہٹ گئے، ادھر نبی ہے، خلیل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مدد نہیں چاہیے۔ جبریل پیچھے ہٹ گئے اور اب ابراہیم ہے کہ اسی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہاں سے نمرود کا بیان شروع ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آگ کے درمیان ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس نے سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا ہے، اس نے سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم آئے، اس نے ابراہیم کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ لیا، تخت پہ لٹا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا شاد اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ علی جیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اس جوان نے، نمرود کا بیان ہے، شیعہ سنی ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس جوان نے قبول کیا، تخت پہ لٹایا، ہاتھ سر پہ پھیرا، اٹھ ابراہیم، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد۔ ابراہیم نے آنکھیں کھولی، چاروں طرف آگ، حضور اتنی آگ، وہ جو آیا تھا اس نے کہا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی۔ نمرود نے واقعہ کہہ دیا، تاریخوں میں رقم ہو گیا، لوگ بعد میں تلاش کرتے رہے یہ آگ میں کون آیا تھا جس نے ابراہیم کو بچایا تھا۔ مفسروں نے لکھنا شروع کر دیا یہ جبریل تھے جنہوں نے ابراہیم کو بچایا تھا۔ ایک بندہ کوفہ میں علی کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی، لوگ کہتے ہیں وہ جبریل تھا، جبریل کو تو ابراہیم نے پہلے بھیج دیا تھا، وہ آگ میں کون آیا تھا؟ سینے میں ہاتھ رکھ کے کہا نبیوں کا مشکل کشا میرے علاوہ کون ہے؟ علی حق
جیو یا سلامت رہے مولا تو جب عطا فرمائے میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا. اب سمجھ میں آئی علی اسم الہی ہے. اس کا واسطہ جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا. وَبِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ یوسف علیہ السلام فَأَخْرَجْتَهُ مِنَ السِّجْنِ. میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے یوسف نے پکارا تو تو نے اسے زندان سے باہر نکالا. یوسف نے پکارا تو تو نے اسے زندان سے باہر نکالا. کاش کہ میں وہاں پہنچا ہوا ہوتا اور یوسف کے اسم کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا, لیکن بس مختصر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. وَبِإِسْمِكَ الَّذِي دعا کے لفظ چھوڑتا جا رہا ہوں. ہر ایک نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر فرمایا وَبِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ یونس فِي الظُّلُمَاتِ. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے اندھیروں میں یونس نے تجھے پکارا. اللہ اکبر. فاستجبت له ونجيناه من بطن الحوت ومن الغم. اس کے اسم کے ذریعے کہ جس کے ذریعے تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. پہلے تو سوال یہ ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کیوں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے میرے محترم دوست. جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کیوں؟ ایک دن حضرت سید سجاد علیہ السلام مولا خطبہ دے رہے تھے کہ جس نے بھی ہمارے جاد علی کی ولایت کا انکار کیا خداوند عالم نے اسے مسخ کر دیا. حتیٰ کہ جس نے توقف کیا انتظار کیا جس نے توقف کیا اسے بھی اس توقف کی سزا بھگتنی پڑی. توقف کہتے ہیں وقفہ. جس نے وقفہ کیا مان قبول کرنے میں وقفہ اسے بھی سزا بھگتنی پڑی. اور یہ کہتے کہتے امام نے ارشاد فرمایا یونس کو جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنا پڑا. اللہ اکبر. یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے توقف کیا تو انہیں 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. جب امام نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ خبر عبداللہ ابن عمر تک پہنچی. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فوراً امام کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب ولایت کی اقرار میں توقف کی وجہ سے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. امام نے فرمایا کوئی شک ہے؟ اس نے کہا شک نہیں, میں اس بات کا انکار کرتا ہوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امام نے فرمایا پھر اگر میں تجھے اس مچھلی تک لے جاؤں. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں اگر میں تجھے اس مچھلی تک لے جاؤں تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا پہلے واقعہ بیان کریں کہ ہوا کیا. امام نے فرمایا نہیں واقعہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا, چلتے ہیں. اپنے غلام کو بلایا, غلام کو بلا کر کہا سن اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ. توجہ ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ. جب پٹی باندھ دی گئی کچھ دیر کے بعد امام نے کچھ دیر کیا پٹی باندھی, لمحے بعد پٹی کھولی تو وہ کہتا ہے فَإِذَا نَحْنُ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ. ہم مدینے میں تھے اور جب پٹی کھلی تو میں سمندر کے کنارے تھا. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. جب پٹی کھلی تو میں سمندر کے کنارے تھا. فقال ابن عمر یا سیدی دما فی رقبتک. اے سردار اپنے ساتھ کہاں لے آئے اللہ فی نفسی. فقال حیّن والراعی ان کنت من الصادقین. اگر آپ سچے ہیں تو پھر جو آپ نے کہا تھا وہ دکھائیے. ثم قال پھر امام نے کہا یا ایتھا الحوت. حوت عربی میں کہتے ہیں مچھلی کو. اے مچھلی. امام کے کہنے کی دیر کی فَأَطْلَعَ الْحُوتَ رَأْسَهُ مِنَ الْبَحْرِ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ. سمندر سے مچھلی نے ایسے سر نکالا جیسے پہاڑ باہر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. ایسے سر مچھلی نے باہر نکالا جیسے پہاڑ سمندر سے باہر آ رہا ہو, اور صرف سر نہیں نکالا. اب امام نے بلایا تھا ایتھا الحوت. امام کو کہہ رہی ہے لبیک لبیک یا ولی اللہ.
اللہ اکبر علی کے اللہ کے ولی لبیک فقالا اب امام نے پوچھا من انت کون ہے تاکہ تعارف بھی ہو من انت کون ہے انا الحوت یونس یا سیدی میں یونس والی مچھلی ہوں ہے میرے سردار اللہ اکبر میں یونس والی مچھلی ہوں قالا انبئنا بالخبر ہمیں وہ خبر سنا وہ ساری بات جو ہوئی تھی وہ سنا قالا یا سیدی سنا دوں اپنے دوستوں کو پچھلوں کا دل نہیں ہے اچھا یا قال یا سیدی ان اللہ تعالی لم یبعث نبیا من آدم الى انصار جدک محمد الا وقد ارد علیہم ولایتکم اہل البیت کا مولا آدم سے لے کر آپ کے جد مصطفیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے ولایت نہ پیش کی گئی ہو اللہ اکبر توجہ ہے میرے محترم دوست ہر ایک کے سامنے ولایت کو پیش کیا گیا فمن قبلها من الانبیاء سالما و تخلصا جنہوں نے قبول کر لیا انہیں نبی بنایا گیا انہیں عزت دی گئی ومن توقف عنها وتمنا في حملها لقایا ما لقایا آدم من المعصیت وما لقایا نوح من الغرق وما لقایا ابراہیم من النار وما لقایا یوسف من الجب وما لقایا ایوب من البناء وما لقایا داؤد من خطیت کا سنے یہ جتنے انبیاء کو آدم کو جنت سے نکالا گیا نوح کو طوفان میں مبتلا کیا گیا ابراہیم کو آگ تک پہنچایا گیا یوسف کو زندان میں لے جایا گیا یہ سب اس توقف کی وجہ سے تھا اللہ اکبر توجہ فرمائیے گا یہ سارا اس توقف کی وجہ سے تھا یہ سارا اس توقف کی وجہ سے تھا لیکن توقف بھی کیا تھا بس وہ توقف بھی سمجھیے گا جو انبیاء نے توقف کیا خدا نے کہا انکار کا معاملہ نہیں تھا پاک روحیں تھی طاہر روحیں تھی اللہ کے نبی تھے صرف معاملہ کیا تھا ہوا کیا کہ جب خداوند عالم نے اب یہاں پہ اس مچھلی نے بتایا ان اللہ بعث اللہ تعالی یونس فاوحى اللہ الیہ یا یونس تولی امیر المومنین علی ابن ابی طالب خداوند عالم نے جب یونس کو نبی بنایا تو اس پر وہی تھی کہ علی کی ولایت کی گواہی دے علی کی ولایت کو قائم کر علی سے محبت کر توجہ کہلا تو یونس نے پلٹ کے یہ کہا کیفا اتولی من اراہ ولم اعرفہ میں اس کی ولایت کی کیسے گواہی دوں جسے میں نے دیکھا نہیں ہے جسے میں نے دیکھا نہیں ہے اس کا مطلب یوسف انکار ہی نہیں تھا صرف اس بہانے سے علی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ دیکھ کے اقرار کرو اللہ نے کہا اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ دیدار کے انتظار میں انتظار کیا جائے اللہ اکبر علی حق علی حق نبی کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ دیدار کے انتظار میں توقف کرے اللہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کے لیے بھیج دیتا ہے اور تو علی پڑھنے کے لیے مولوی کی اجازت کا انتظار کر رہا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی علی کے معاملے میں اجازت نہیں ہوتی علی کے معاملے میں اس کا حکم ہے اس کا حکم ہے کہ اس کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے کہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے یونس نے تجھے پکارا پھر جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو پھر جا کر کہا یا علی اب مدد کیجئے اور پھر امیر کائنات نے انہیں وہاں سے نجات عطا کی تو پھر یہ جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کا تذکرہ اس دعا کے اندر ہے کہ اس دعا کے ذریعے وہ تمام انبیاء خدا سے نجات طلب کرتے رہے اور خدا انہیں نجات دیتا رہا لیکن یہاں پہ تو بار بار اسم کا لفظ ہے اسم کا لفظ ہے میں اس کی تشریح علی کی زندگی سے کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں نا لیکن آئیے میں اپنی زبان سے کیوں کروں میں علی کی زبان سے کیوں نہ بتاؤں کہ وہ علی تھا توجہ ہے میرے محترم سلامت رہے مولا آپ کو عطا فرمائے ایک معروف جنگ ذات السلاسل ہے اس جنگ میں رسول مدینے میں تھے علی جنگ لڑنے گئے توجہ ہے میں شاید اس جنگ کا کچھ حصہ کبھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے
ذات السلاسل ایک علاقہ ہے جس میں کفار اکٹھے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ ہم حملہ کریں مدینے پر، تو رسول اللہ نے پہلے ایک لشکر بھیجا، وہ وہاں پہنچا تو رات ہو گئی تھی، انہوں نے قیام کر لیا، انہوں نے رات کو کافروں نے حملہ کر دیا، یہ شکست کھا کے واپس آ گئے۔ رسول نے دوسرے دن لشکر بھیجا، پھر واپس آ گئے۔ تیسرے دن رسول نے فرمایا آج علی جائے گا، علی جائے گا، اور علی بھی اسی رات کے بعد وہاں پر پہنچے، رات ہو رہی تھی تو تمام صحابیوں نے کہا کہ یا علی رات کو قیام کر لیجئے، صبح ان پہ حملہ کریں گے۔ تو علی نے پلٹ کر کہا علی کی زندگی میں وہ صبح ہوئی ہی نہیں جو فتح کے بغیر ہو جائے، جو فتح کے بغیر ہو جائے، میں رات کو ہی حملہ کروں گا، تم یہیں رکو، تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں صرف تمام حجت کے لیے بھیجا گیا، تم رکو، میں رات کو معاملہ تمام کرتا ہوں۔ اور علی کے گھوڑے نے جب پہاڑ چڑھنا شروع کیا تو ادھر سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی تھی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے، ان کے فراٹے پھرنے کی قسم ہے، ان کے سموں کے پتھر پہ لگنے سے چنگاریاں نکلنے کی قسم ہے۔ یہ اسے جنگ کا تذکرہ ہے، اور یہ جنگ جب علی فتح کر چکے تو اب علی نے وہاں سے واپس آنا ہے، اور ادھر رسول نے اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ جو آج مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا وہ جو کہے گا میں کروں گا، توجہ نہیں فرما رہے، جو مانگے گا وہ دوں گا، جو کام کہے گا وہ میں کروں گا، جو علی کے آنے کی، جو علی کی فتح کی خبر دے گا۔ اب باقی سارے اس سوچ میں تھے، دو لشکر ہار کے آ چکے ہیں، پتہ نہیں علی بھی جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے۔ سلمان نے پاس بیٹھے ہوئے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے۔ توجہ نہیں فرمائی تیرے موضوع، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے۔ صحابہ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ علی جیت گئے، مسکرا کے کہنے لگے پہلے کبھی ہارے ہیں؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ عرفان ہے نا، اپنا عرفان ہے، پہلے کبھی ہارے ہیں یقیناً جیت کے آئیں گے۔ اتنی دیر میں علی آ گئے، علی آ گئے۔ سلمان کی مبارکباد پہلے تھی، قبول ہو گئی۔ سلمان نے اس وقت کچھ نہیں مانگا، چپ کر گئے۔ وقت گزرا تو ایک دن مولا کے پاس اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تو نہیں، تو مولا نے کہا سلمان سنا ہے کہ رسول نے فرمایا تھا جو خبر لائے گا، جو کہے گا اسے وہ عطا کروں گا، اور خبر آپ نے دی ہے تو پھر کیا مانگا؟ کہا مولا کیا مانگوں؟ کائنات کی ساری دولتیں تو میرے پاس ہیں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں کیا مانگوں؟ کچھ ہے ہی نہیں مانگنے کو۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا پھر اس طرح کر کہ میں بتاتا ہوں وہ مانگ لے، میں بتاتا ہوں۔ کہا جی مولا بتائیے پھر کیا مانگوں؟ کہا جاؤ نا اور جا کے رسول سے کہنا کہ وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان معراج میں 18,000 باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات جو اور وہ باتیں ساری علی کے بارے میں تھی، وہ ساری باتیں علی کے بارے میں تھی، جو باتیں ہوئی ان میں سے، ان رازوں میں سے ایک راز مجھے بیان کر دیں۔ اٹھے سیدھے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ کہا ہاں سلمان مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ معراج کے رازوں میں سے ایک راز۔ رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہا تیرے بھی صدقے تیرے استاد نے بھی صدقے۔ اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ چل اگر راز سننا چاہتا ہے پھر سن نہیں سلمان، سن نہیں پھر راز دے، پھر راز کو دے۔ کہا یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمائیے کرنا کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا میرے محترم دوستو۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا قال اللہ اضرب ارضها برجلک، تو وہاں چلا جا، وہ سامنے اس جگہ پر جا کر اپنے پاؤں سے زمین پہ ٹھوکر مارنا، اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارنا، تیرے سامنے ایک پتھر آ جائے گا، اس پتھر کو میرا سلام کہنا، اس پتھر کو میرا سلام کہنا۔ سلمان کہتے ہیں میں گیا، میں نے ٹھوکر ماری، پتھر سامنے آیا، میں نے پتھر کو سلام کہا، توجہ میں نے پتھر کو سلام کہا، فَإِن شَكَّتْ وَظَهَرَ سَلَامًا، کہتے ہیں جب میں نے اسے سلام کہا پتھر شک ہو گیا اور مجھے ایک رستہ نظر آیا، پتھر شک ہو گیا، وہ دعا یاد رہے ہر نبی جسے سن سے بلا رہا ہے، پتھر شک ہو گیا، مجھے ایک رستہ نظر آیا، فَنَزَلَ سلمان، کہتے ہیں میں اس کے اندر داخل ہو گیا، فَرَآ بَلَدًا مِنَ النُّورِ، میں نے نور کا ایک شہر دیکھا، مد نظر جو حد نظر تک تھا،
میں نے نور کا ایک شہر دیکھا جو حد نظر تک تھا، لہا 70 طریقن، اس کے اندر 70 شارائیں تھیں، 70 بڑے بڑے سڑک تھے اس روڈ کے اس شہر کے اندر، وفی کل طریقن 70 حیّن، اور ہر ایک سڑک پر 70 محلے تھے، توجہ، ہر سڑک پر 70 محلے تھے، ففی کل حیّن 70 شارع، اور ہر محلے میں 70 گلیاں تھی، فی کل شارع 70 مسجد، اور ہر گلی میں 70 مسجدیں تھی، وفی کل مسجد 70 ممبر، اور ہر مسجد میں 70 ممبر تھے، وعلا کل ممبر یعقوب الحسن علی ابن ابی طالب، اور ہر ممبر پہ علی بیٹھا ہوا علی حق علی جیو یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ باخدا مجھ سے ہمت نہیں تھی، بس آپ کی محبتیں مجھے سفر کرواتی چلی جا رہی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اس خطبے کے نتیجے تک پہنچ جاؤں اور چند نام سب کیا کر سکوں۔ کہتے ہیں 70 ممبر، ہر ممبر پہ علی، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یقب امیر المومنین، ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے گا، فَأَخْطَبَ سلمان خلف العمود کَيْ لَا يَرَاهُ عَلِيٌّ علیہ السلام، ایک ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے کہ علی مجھے دیکھے نہ، ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے کہ علی مجھے دیکھے نہ۔ اور اب سلمان نے خطبہ سننا شروع کیا، میں آپ کو سنانا شروع کروں۔ کہتے ہیں امیر المومنین ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنا علی الذات و علی الصفات و علی الجاہ و علی الغزوات و علی الاقوال و علی الافعال و علی الاسم و علی الحیات۔ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس علی الاعلی کی ہیں جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، جس نے مجھے عزت میں علی بنایا، جس نے میرے ہر قول کو علی بنایا، جس نے میرے نام کو علی بنایا، جس نے میری زندگی کو علی بنایا، جس نے میری موت کو علی بنایا۔ اللہ حیدر حیدر، یا علی، اب یہاں پہ توجہ فرمائیے، علی ولی اللہ، یا علی یا۔ اب سلمان اپنی طرف سے علی سے چھپ کے بیٹھے ہیں، ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد نا، علی الجاہ والی الغزوات والی الاقوال والی الافعال والی الاسم والی الذات والی الحیات والی الممات، فلیعلم الانسان ولا یسمع سلمان، انسان جان لے سلمان سن لے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے مولا خود، یا علی یا حق ہے زندگی عطا، مولا خود عطا فرمائے۔ بس خطبے کے 2 جملے اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، آپ کے سامنے کبھی وقت ہوا تو پورا خطبہ پڑھوں گا۔ انا ممدوح الرحمن، میں وہ ہوں جس کی حمد اللہ بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، جس کی حمد اللہ بیان کرتا ہے۔ انا موصوف القرآن، میں وہ ہوں جس کی صفتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ انا مطعم الانسان والجان، جنوں اور انسانوں کو روٹی میں دیتا ہوں۔ میرے صدقے کھاتے ہیں۔ اور اگلا لفظ جو ہے نا، جو ذاکروں پہ فتوے لگاتے ہیں نا، ان کے قصیدوں پر، ان کے لیے میرے مولا کا اگلا جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی تترنم باذکاری اطیال الجنان علی منابر الاغصان، فرماتے ہیں جنت کے پرندے جنت کے درختوں کی ٹہنیوں کو منبر بنا کر سر میں جس کے قصیدے پڑھتے ہیں وہ میں علی ہوں۔ یا علی، اب مولوی کہا جائے گا، ترنم کا لفظ ہے، ترنم میں ترنم میں ترنم میں ترنم میں جنت کے پرندے جنت کے درختوں کی ٹہنیوں کو منبر بنا کر
اس کا مطلب جہاں علی کا قصیدہ ترنم میں پڑھا جائے وہ جنت کا ممبر ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جہاں جنت میں پرندے ترنم کے ساتھ علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، انا تورو میں ہی تور ہوں، انا صراط المستقیم میں صراط مستقیم ہوں، انا النبأ العظیم انا العزیز الحکیم۔ ہائے ہائے، میں علی عزیز بھی ہوں، حکیم بھی ہوں۔ انا الذی ذکرتنی الصحابہ بقواصفہا والریاح فی غواصفہا والماء فی نشیبہا والشجر فی خفیفہا والطیر فی سبیرہا والوحوش فی زفیرہا والاسد فی زہیرہا والفرس فی سلیلہا والرعد فی بدیہا۔ فرماتے ہیں جب بادل کڑکتا ہے تو میری ثنا بیان کرتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو میری ثنا بیان کرتی ہے، جب درخت سرسراتے ہیں تو میری ثنا بیان کرتے ہیں، جب شیر بھاگتا ہے تو علی علی کرتا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جس وجہ سے میں نے یہ خطبہ شروع کیا تھا، یہاں ہر نبی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ آدَمَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ عِيسَىٰ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ يُونُسَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ أَيُّوبَ۔ تمام نبی تجھے پکارتے رہے اس اسم کے ذریعے، اب علی کہہ رہے ہیں سنو کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَجَدَنِي آدَمَ فِي بُكَائِهِ وَنُوحًا فِي دُعَائِهِ وَإِبْرَاهِيمَ فِي مَنَاجَاتِهِ وَعِيسَىٰ فِي كِتَابَتِهِ وَمُوسَىٰ فِي خُطْبَاتِهِ وَشُعَيْبَ فِي خُطْبَتِهِ وَيَعْقُوبَ فِي نُطْفَتِهِ۔ سنو، آدم نے اپنی دعا میں مجھے پایا، نوح نے اپنی ندا میں مجھے پایا، ابراہیم نے اپنی مناجات میں مجھے پایا، عیسیٰ نے اپنی کتابت میں مجھے پایا، موسیٰ نے اپنی کتابت میں مجھے پایا، شعیب نے اپنی باتوں میں مجھے پکارا، یعقوب نے اپنی مشکلوں میں مجھے پکارا، یوسف نے تنہائیوں میں مجھے دعا دی، داؤد نے سور میں مجھے بلایا، سلیمان نے حکومت حاصل کرنے کے لیے مجھے پکارا، یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے پایا۔ اور اگلا لفظ سننا جو کمال ہے، فرماتے ہیں محمد نے اپنی ذات میں مجھے پایا، اللہ نے اپنی صفات میں مجھے پایا۔ علی حق، علی حق، پہنچ رہی ہے بات دوستوں تک یا نہیں؟ بس میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ ان سارے نبیوں نے کسی نے اپنے گریے میں مجھے پایا، کسی نے دعا میں، کسی نے ندا میں، کسی نے خطبے میں، کسی میں کتابت میں مجھے پایا۔ محمد نے اپنی ذات میں مجھے پایا، خدا نے اپنی صفات میں مجھے پایا، اور والمومن فی مماتہ، ہر مومن نے اپنی موت کے وقت مجھے پایا۔ ہر مومن نے اپنی موت کے وقت مجھے پایا۔ اور پھر سلمان کی طرف اشارہ کیا، فَإِشَارَ الْإِمَامَ علیہ السلام لِسَلْمَانِ، سلمان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہر مومن نے مجھے موت کے وقت پایا، ہر مومن نے موت کے وقت پایا، وَحَاذَ فِي حَيَاتِهِ، اس نے زندگی میں مجھے پا لیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ حیدری، اسی لیے یہ سلمان عام نہیں ہے، یہ سلمان عام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس نے اپنی حیات میں مجھے پا لیا۔ اور جو جملہ عظیم ہے سلمان کے بارے میں، جو جملہ عظیم ہے وہ جملہ یہ ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، کل پرسوں آپ کے سامنے کلام پڑھا تھا کہ آدم سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جائے گا وہ اس کے 10ویں کا 10واں حصہ بھی نہیں کہ جو حقیقت ہے۔ لیکن سلمان کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے وَلَكِنْ عَرَّفَ عَشْرَ مَعَاشِرَ أَلَفَ آلاف من اسرار صدری، یہ سلمان وہ ہے جو میرے سینوں کے رازوں میں سے ہزاروں راز جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا
جو ہزاروں راز جانتا ہے۔ کیا کہنے ہوں گے؟ ہاں اس بات کو سن کے سکتا چھا جانا چاہیے، جس کے بارے میں نبی دسویں کا دسواں نہیں جانتے، سلمان اس کے بارے میں ہزاروں جانتا ہے، ہزاروں جانتا ہے۔ جو ہزاروں جان جائے نا، پھر اسی کے بارے میں فرمان ہے من انکر سلمان فہو کافر، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہر نبی اسی اسم کے ذریعے خدا سے نجات پاتا رہا، اسی اسم کے ذریعے اپنی حاجات پاتا رہا۔ تو جب نبی اس اسم کے ذریعے نجات پاتے ہیں تو پھر ہم اس اسم کے ذریعے اپنی حاجات کو خدا سے طلب کیوں نہ کریں؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آخری نتیجے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کاش اس اسم سے پہچان لیا گیا ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ 22-23 سفر انشاءاللہ رات ٹھیک 8:30 بجے، 22-23 سفر ٹھیک 8:30 بجے حویلی مرید شاہ میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی، ضرور تشریف لائیے۔ وہاں پہ بھی چند باتیں اسی اسم کے متعلق کریں گے۔ اس اسم کا عرفان دنیا حاصل نہ کر سکی۔ ایک بی بی ہے جس کا تذکرہ ہر سال کرنے کا حکم ہوتا ہے، آج بھی حکم ہے، وہ تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ جناب بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائی تھی تو بی بی کے ساتھ 99 کنیزیں تھیں، 99 کنیزیں تھیں شہزادی کے ساتھ۔ اور جب نکاح ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو ان میں سے 50 کنیزوں کو آزاد کر دیا، امام حسین کے صدقے 50 کنیزوں کو آزادی دے دی۔ اور جب یہ کرم ہوا کہ گود میں سید الساجدین کا نزول ہوا تو بی بی نے باقی تمام کنیزوں کو بھی آزاد کر دیا سوائے ایک کے جس کا نام شیرین تھا۔ اجرکم اللہ۔ اس کنیز سے خود جناب شہربانو کو بھی بڑا پیار تھا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس سے رغبت اس لیے تھی کہ اس کنیز کو جناب زینب سے بڑا پیار تھا۔ ہر وقت جناب زینب کی خدمت میں رہتی، بی بی کو کوئی ضرورت پڑتی فوراً آگے بڑھتی، امام حسین کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی فوراً آگے بڑھتی۔ ایک دن جناب شیرین کی جب والہانہ محبت کو بی بی شہربانو نے دیکھا آقا و مولا امام حسین کے ساتھ اور جناب زینب کے ساتھ، تو امام حسین سے کہا کہ آقا میں اپنی یہ کنیز آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یہ میری کنیز ہے، میرے ساتھ آئی ہے یہ کنیز، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہربانو اگر مجھے ہبہ کرتی ہو تو میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ آزادی کا نام آیا، جناب شہربانو اپنے حجرے میں گئیں، ایک خلت زیبا لے کر آئیں، 10,000 دینار لے کر آئیں، شیرین کو وہ لباس بھی دیا، وہ 10,000 دینار بھی دیے، اور کہا آقا و مولا حسین نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ چلیں۔ جب سب کچھ جب شیرین کو دیا تو امام حسین نے جناب شہربانو کو بلایا اور بلا کر کہا کنیزیں اس سے پہلے بھی آزاد کی ہیں، کنیز آج بھی آزاد کر رہی ہیں، لیکن آج رویہ بدلا ہوا ہے، آج مال و دولت بھی دے رہی ہیں، آج لباس بھی دے رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب شہربانو نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں جو پہلے آزاد کی تھی وہ آپ کی کنیز نے آزاد کی تھی۔ اللہ اکبر، میں آپ کی کنیز ہوں، وہ میں نے آزاد کی تھی، آج سردار نے آزاد کی ہے، تو کنیز اور سردار کی آزاد کی ہوئی میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ سب کچھ مل تو گیا شیرین کو، لیکن وہ بیٹھی مسلسل رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ امام حسین نے بلایا اور بلا کر کہا شیرین لوگ آزادی ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، تم آزادی پہ گریہ کر رہی ہو، تم رو رہی ہو۔ روتے ہوئے کہا آقا ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں زینب سے دور ہو جائے، جس میں سیدہ کی بیٹی کی دوری ہو جائے، جس میں آپ کی کنیزی سے دور چلی جاؤں، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، آقا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا شیرین اگر ایسا ہی ہے، اتنی ہی محبت ہے تمہیں علی کی بیٹی سے، تو چلو آزاد تو ہم نے کر دیا، ہم پھر تمہیں غلام نہیں بنائیں گے، لیکن تمہیں یہ اجازت ہے تم اس گھر میں رہو ہماری بہن بن کر۔ اللہ اکبر، اب کنیز بن کر نہیں، تم اس گھر میں ہماری بہن بن کے رہو، جیسے ہم رہتے ہیں تم اس گھر میں رہو۔ شیرین کو ایک نیا
مقام مل گیا، ایک نیا مرتبہ مل گیا، لیکن اس کے باوجود ہر وقت جناب زینب کی خدمت میں ہے، ہر وقت بی بی کی خدمت میں ہے۔ جب بی بی کو کسی چیز کی ضرورت ہے شیری آگے بڑھتی ہے، شیری خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ لیکن جب امام علیہ السلام امیر المومنین کی شہادت کے بعد واپس مدینہ تشریف لے کے جانے لگے تو امام علیہ السلام نے شیری کی شادی شام کے ایک تاجر عزیر کے ساتھ اور حکماً یہ ارشاد فرمایا کہ شیری یہ میرے نانا کی شریعت ہے، ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، تم اپنے گھر کو جاؤ، وہاں پہ جا کے آباد رہو، اللہ تمہیں تمہارے گھر میں آباد کرے۔ جب شیری کی رخصتی کا وقت قریب آیا نا، رخصتی کا وقت قریب آیا، اپنے شوہر کو لے کر جس تخت پر علی کی بیٹی اور علی کا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، دو زانوں ہو کر زمین پہ بیٹھ گئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی آقا آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا، آقا آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا، آقا آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا۔ امام نے فرمایا تجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہوگا، تجھے جانا ہوگا۔ جناب زینب نے کہا شیری چلا جا، چلی جا، میری دو نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر تیرے شہر میں کبھی قیدی آ جائیں قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے اگر ہو سکے تو ان کی کوئی خدمت کرنا، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے، اگر ہو سکے تو ان کی کوئی خدمت کرنا۔ جب جناب زینب یہ کہہ چکی نا، اب جناب شیری متوجہ ہوئی امام حسین کی طرف، کہنے لگی آقا مولا جا تو رہی ہوں لیکن اتنا کرم فرمائیے، یہ بتائیے کبھی کنیز کے گھر کو رونق بخشے گے؟ کبھی کنیز کے گھر تشریف لے کر آئیں گے؟ کبھی میرے گھر قدم رنجہ فرمائیں گے؟ حسین کی آنکھیں نہ رہی، ساون کے بادل ہو گئے، رو کے کہا ہاں شیری ہم آئیں گے، ہاں شیری ہم آئیں گے، ہم آئیں گے، لیکن شیری تو ہمیں پہچانے گی نہیں۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے، شیری ہم آئیں گے لیکن تو مجھے پہچانے گی نہیں۔ رو کے کہنے لگی آقا کیسے ممکن ہے آپ تشریف لائے اور میں نہ پہچانوں؟ تو آپ نے کہا ہم ایسے حال میں آئیں گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا گریہ قبول فرمائے، ہم ایسے حال میں آئیں گے تو ہمیں پہچان نہیں سکے گی، تو ہمیں پہچان نہیں سکے گی۔ کہنے لگی آقا مولا آپ کی بات کا انکار تو نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ آئیں گے تو پھر اتنا بتا دیں کب آئیں گے؟ مولا کب آئیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا شیری 61 ہجری کے محرم کی 10ویں کے بعد انتظار کرنا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جن کی ہائے نکل گئی ہے، جن کی ہائے نکل گئی، سوائے غم حسین کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ شیری 61 ہجری کے محرم کی 10ویں کے بعد انتظار کرنا، ہم تیرے گھر آئیں گے۔ لیجئے وقت گزرتا چلا گیا، حسین مدینے چلے گئے، شیری شام چلی گئی۔ ہر آنے والے مدینے والے سے پوچھتی ہے میرے سرداروں کا کیا حال ہے؟ کسی نے آ کر بتایا حسین کے گھر اکبر نے نظر دیا، خوش ہوئی، علاقے والوں میں مٹھائی تقسیم کی، میرے حسین کا اکبر آیا ہے۔ کسی نے آ کر بتایا حسن کے گھر قاسم آیا ہے، خوش ہوئی، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ ایک دن ایک شخص مدینے سے آیا اور اس سے پوچھا میرے سرداروں کا کیا حال ہے؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا شیری نہ پوچھ، نہ پوچھ۔ کہنے لگی بتاؤ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا زہرا کے بڑے لال کو زہر مل گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسن کو زہر مل گئی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے، زہرا کا لال مسموم کر کے شہید کر دیا گیا۔ ادھر حسن کی شہادت کی خبر ملی، بس اس کے بعد کسی نے کبھی شیری کو مسکراتے نہیں دیکھا، کسی نے کبھی شیری کو بناؤ سدھار کرتے نہیں دیکھا۔ 10 سال ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہمیشہ گھر کے اندر بس حسن کے بین کرتی رہتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم ادھر 61 ہجری کے محرم کا چاند طلوع ہوا، محرم کے چاند کو دیکھا، فوراً اپنے شوہر کو بلایا، کہا عزیر تجھے یاد ہے سردار نے کہا تھا محرم میں آئیں گے، محرم میں آئیں گے، محرم میں آئیں گے۔ اور پھر سوچ کے کہنے لگی میں نے بڑا سوچا ہے کہ سردار یہاں کیوں آئیں گے، سردار یہاں کیوں آئیں گے؟ مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے، حسین کا اکبر جوان ہو گیا ہوگا، حسین نے اکبر کی شادی کر رہی ہوگی، حسین بارات لے کر آئے گا، اسی لیے کہہ رہا تھا مجھے پہچان
اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے جا عزیر جا اور جا کے سرخ قالین لے کے آ گھر میں سرخ قالین بچھا اکبر کی بارات آئے گی ہم نے استقبال کرنا ہے عزیر تاجر تھا گیا قالین لے کر آیا قالین صحن میں بچھا کے کہتی ہے یہاں اکبر کے باراتی بیٹھیں گے یہاں اکبر کے باراتی بیٹھیں گے پھر ایک مسند لگائی کہا یہاں میرے مولا حسین بیٹھیں گے یہاں میرے مولا عباس بیٹھیں گے پھر ایک کاغذ لگا کے کہا یہاں دلہا اکبر بیٹھے گا یہاں اکبر کے ساتھ قاسم بیٹھے گا یہاں عمر محمد بیٹھے گا پھر پردے میں قالین لگا کے کہا یہاں میری شہزادی زینب اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے اور میں کہوں گا شیری تو نے تو قالین سجا دی ہے شیری بارات چل پڑی ہے شیری بارات اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے مولا تیری ہائے قبول کرے ایک دن حسین باہر ڈھول تاشے بجے شادیانے بجے آواز شیری کے کان میں آئی کہا عزیر باہر دیکھنا جا کے لگ رہا ہے خوشی کا ماحول ہے ڈھول بجائے جا رہے ہیں شادیانے بجائے جا رہے ہیں جا کے دیکھ تو صحیح باہر کون ہے کہیں بارات آ تو نہیں گئی ہے کہیں بارات آ تو نہیں گئی عزیر گیا اور جو واپس آیا پگڑی کے پیش کھول کے گلے میں آ گئے تھے رو کہنے لگا شیری تو کہتی تھی تیرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں شیری باہر ہو کے بیزا بے سر ہے وہ ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں نے ایسا قرآن کبھی نہیں سنا اس کے ساتھ کچھ بھی لیا ہے جن کے سروں پہ چادر اجرکم اللہ مولا تیری ہائے قبول کرے آنا شیری آ دیکھیں یہ کیسے قیدی ہے آ دیکھیں کا نام آیا 2 قدم پیچھے ہٹی عزیر تجھے بی بی کی وصیت یاد ہے بی بی نے کہا تھا قیدیوں کا تماشا سے دیکھنا میں باہر نہیں جاؤں گی ہاں عزیر بی بی نے کہا تھا اگر ہو سکے تو قیدیوں کی خدمت کرنا ہو سکے تو قیدیوں کی خدمت کرنا جاؤ نا جا کے کسی طرح قیدیوں کو کچھ دیر گھر میں لے آؤ میں ان کی خدمت کروں گی عزیر گیا اس نے کچھ پیسوں کے عوض منت کر کے سر بھی لے لیے قیدی بھی لے لیے اب مجھے معاف کرنا جب سر اندر آئے تو جہاں حسین نے بیٹھنا تھا وہاں سر والا لہجہ رکھا گیا اجرکم اللہ جہاں اکبر کے لیے مسجد تھی وہاں اکبر کا سر رکھا گیا قاسمون محمد کے سر رکھے گئے اور بیچ شہر کے ساری بیویاں زمین پہ بیٹھ گئی شیری آگے بڑھی اس نے بیویوں سے پہلا سوال کیا بیویوں تمہاری سردار بیوی کون ہے تمہاری سردار بیوی کون ہے تمام بیویوں نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا یہ ہماری سردار بیوی ہے چلتے ہوئے جناب زینب کے پاس آئی کہا بیوی مجھے میری شہزادی کا حکم تھا کہ قیدیوں کی خدمت کرنا بیوی بتاؤ اگر کچھ چاہیے تو میں پیش کرتی ہوں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں پیش کرتی ہوں بیوی نے سر جھکائے ہوئے کہا کچھ نہیں چاہیے اگر کر سکتی ہے تو اتنا کر میں ابھی تک بھائی کو رو نہیں سکی اجرکم اللہ میں ابھی تک اپنے بھائی کو کھول کے رو نہیں سکی مجھے اجازت دے میں اپنے بھائی کا بین کرو میں اپنے بھائی پہ رو لوں اچھا بی بی اگر ایسا ہے جلدی بین کرنا بارات نہ آ جائے ہائے بی بی جلدی بین کرنا بارات نہ آ جائے جناب زینب نے پہلا بین کیا ہائے او میرا غریب حسین اجرکم اللہ ہائے 3 دن کا پیاسا حسین کا نام آنا تھا تربی کہنے لگی یہ میرے پیر کا نام ہے یہ نام نہ لے اس کے کسی بھائی کے نام سے بین کر رونے کا ہائے عباس کا بھائی اللہ اکبر ہائے حسن کا بھائی طرف میں گئی کہنے لگی نہیں بھائیوں کا نام نہ لے اس کے کسی بیٹے کا نام لے رونے کا ہائے اکبر کا بابا ہائے اصغر کا بابا تربی کہنے لگی اللہ کا واسطہ بیٹیوں کا نام لے رونے کا ہائے صغرا کا بابا ہائے سکینہ اجرکم اللہ ماتم کر لینا یہی بیٹے رو رہے تھے ہائے سکینہ کا بابا تڑپ گئی یہ سارے میرے سرداروں کے نام ہے اللہ کا واسطہ یہ نام نہ لے اس کی کسی بہن کا نام لے لے بہن کا نام آیا اب ماتم کر کے کہا ہائے غریب زینب کا بھائی ہائے قیدی زینب
مولا تیری آئے قبول ہونے تڑپ کے کہنے لگی بی بی سارے نام میرے سرداروں کے نام ہے، حسین میرا سردار، عباس میرا سردار، زینب میری مرتضی، اللہ کا واسطہ بتا تو کون ہے؟ اللہ اکبر، بتا تو کون ہے؟ جب کہا تو کون ہے اس کو جناب زینب نے پریشان بالا ڈالے گا، پہچان میں زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے معاف کرنا، میں زینب بس آخری لفظ سے معاف کرنا، تڑپی کہنے لگی ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب کہاں؟ شام کہاں؟ قید کہاں؟ زینب نہیں ہو سکتی۔ کب یہ بتا پھر تو زینب کو پہچانتی کیسے ہے؟ اب مجھے معاف کرنا، تو کیسے یقین کرے گی؟ تو کیسے پہچانے گی؟ رو رو کہنے لگی جب میں کوفہ میں ان کے پاس رہتی تھی، میں جب قرآن لے کے جاتی تھی، قرآن زینب کا طواف کرتا تھا، بی بی نے کہا جا قرآن لے آ، ڈرتی کمرے میں آئی، قدر سے قرآن لے کر آئی، قرآن نے پرواز کیا، بی بی زینب کا طواف کر کے کہا نہیں پہچانا تو محمد نے نہیں پہچانا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تڑپ گئی اور کہنے لگی اگر آپ زینب ہے عباس کہاں ہے؟ رو بجا وہ حسین کا سر ہے، وہ اکبر کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے، اور میرے سارے مارے گئے اور مجھے قید